السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں تجوید کے ساتھ، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ عامہ کے پارے کے اندر سورۃ الفجر مکیہ کو، یعنی اس سورہ کی آیتوں کے اندر کہاں پر غنہ ہوگا، کہاں پر اخفا اور کہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، اور کس طرح سے آیت کرتے ہوئے ہم سانس کو توڑیں یعنی وقف کریں۔ یہ بھی طریقہ بہت آسان طریقے سے سیکھنے والے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص ہونے والی ہے ان حضرات کے لیے جن ہمارے بہن بھائی حضرات کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ اور تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک۔ اگر آپ حضرات نے اس ویڈیو کو اچھے سے سیکھا تو انشاءاللہ تعالی آپ قرآن کریم تجوید کے ساتھ بہت شاندار طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر۔ اگر یہاں پر آیت کریں گے تو را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، آیت نہیں کریں گے تو را کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے۔ واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ لام کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد عین آ گیا، یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ آیت کرنے کی صورت میں را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ والفجر ولیال عشر، والشفع والوتر واللیل اذا یسر، والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ واو کو لام ساکن کے ساتھ ملا دیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے واو کو ڈائریکٹ شین کے ساتھ ملائیں گے، یہ الف اور لام دونوں نہیں پڑھے جائیں گے۔ آیت کریں گے تو را کو ساکن بنا دیں گے، آیت نہیں کریں گے تو را کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے۔ واو کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ لاسٹ میں آیت کرنے کی صورت میں را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ آیت کرنے کی صورت میں را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، یہاں پر قواف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ۔ را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں لاسٹ میں دال کو ساکن بنائیں گے، دال ساکن ہوگا تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا۔ ارم ذات العماد۔ آیت کرنے کی صورت میں دال کو ساکن بنا دیں گے، دال ساکن ہوگا تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا۔ پھر اگلی آیت کو ہم پڑھیں گے التی، کیونکہ اگر یہاں پر آیت کریں گے تو پھر یہاں پر حمزہ کو بھی پڑھیں گے، حمزہ لام زبر لام زبر اللہ۔ یہ حمزہ یعنی الف کب سائلنٹ ہوگا، کب نہیں پڑھا جائے گا؟ جب ہم یہاں پر آیت نہیں کریں گے، یعنی دال کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے تو پھر یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا۔ پھر اس طرح سے پڑھا جائے گا عماد اللتی، تو ہم نے یہاں پر آیت کی ہے تو ہم نے اس کو پڑھا عماد۔ پھر اگلی آیت کو اس طرح پڑھیں گے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ یہاں پر قاف ساکن قلقلہ کر کے پڑھیں گے، فا کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے، یہ یا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ دال ساکن کر کے پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں، دال ساکن ہوگا تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔
با کو ڈائریکٹ سواد کے ساتھ ملا دیں گے، یہ واو اور بیچ کے دونوں الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے دال کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، یہاں پر الف نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر سواد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ با کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں دال کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، دال ساکن ہوگا تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، ذال کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، یا اور الف نہیں پڑھے جائیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں دال کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، فا کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یہاں پر فا کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے، یا اور الف نہیں پڑھے جائیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں دال کو ساکن بنائیں گے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ہا کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں دال کو ساکن بنائیں گے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، سواد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے، طوا کو بھی یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں با کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، با ساکن ہوگا تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا۔ ان ربک لبالمرصاد، نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ با کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، بیچ کا الف نہیں پڑھا جائے گا، سواد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، دال ساکن کر کے پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، میم کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، میم کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے، یہ بیچ کے دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے۔ نون ساکن کے بعد سین آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ میم کو ڈائریکٹ با کے ساتھ ملائیں گے، با ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی را کو موٹا پڑھیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں ہا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، اور یہاں پر آیت نہیں کریں گے تو پھر الٹا پیش لگا کر پڑھیں گے ہا کے اوپر۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو اس مد کو ہم یہاں پر 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، میم کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم کو با کے ساتھ ملا دیں گے، دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے، با کے اندر قلقلہ بھی کر کے پڑھیں گے۔ قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں ہا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، اور آیت نہیں کریں گے تو پھر ہا کے اوپر الٹا پیش لگا کر پڑھیں گے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، نون کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں میم کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔
ولا تحاضون على طعام المسكين. یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا کیونکہ یہاں پر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر بھی حروف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد واو کے اوپر فوراً تشدید ہے، تو یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا. اس مد لازم کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر واو کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، میم کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا، نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. حمزہ ساکنہ پر جھٹکا لگا کر پڑھیں گے، نون کو ڈائریکٹ تا کے ساتھ ملا دیں گے، الف اور لام نہیں پڑھے جائیں گے. میم کے اوپر لاسٹ میں تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. یہاں پر آیت کرنے کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف کو لگا کر پڑھیں گے، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے. أَكْلًا لَمًّا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. نون کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا. با کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد جیم آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. یہاں پر آیت اس طرح سے کریں گے، حُبًّا جَمًّا. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، تا کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا، وات کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے. یہاں پر کاف کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد دال آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. یہاں پر آیت ہم اس طرح سے کریں گے، دَكًّا دَكًّا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا، اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، واو کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا. فا کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد صاد آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. یہاں پر آیت ہم اس طرح سے کریں گے، صفًا صفًا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. آیت اگر ہم یہاں پر کریں گے تو میم کو ساکن بنا دیں گے، اور آیت نہیں کریں گے تو پھر میم کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. یہاں پر بھی دیکھیے ذال کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ گیا، تو یہاں پر بھی اس جو چھوٹا میم ہے اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی ذال کے ساتھ چھوٹے میم کو ملا دیں گے اور غنہ کریں گے. یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا، اس مد کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. ذال کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد یا آ گیا تو یہاں پر ادغام غنہ کا قاعدہ ہوگا. را کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا. نون ساکن کے بعد سین آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. نون کے اوپر تشدید آ گئی، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. ہا کو ڈائریکٹ ذال کے ساتھ ملا دیں گے، الف اور لام نہیں پڑھے جائیں گے، لاسٹ میں یا بھی نہیں پڑھا جائے گا. آیت اس طرح سے کریں گے، یہاں پر ہم وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے. آیت اس طرح سے ہی کریں گے، یہاں پر لِحَيَاتِي. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، دال کو ساکن بنا کر پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں، اور یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے.
ولا يوثق وثاقه أحد. یہاں پر قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. لاسٹ میں دال کو ساکن بنا کر پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں. یا ایتھا النفس المطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ. ہا کو نون کے ساتھ ملا دیں گے اور یہاں پر نون کو پر تشدید ہے تو غنہ بھی کریں گے. سین کو لام کے ساتھ ملا دیں گے. یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. فوا ساکن ہے, یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے. آیت کرنے کی صورت میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے. اس طرح سے پڑھیں گے ہا ساکن بنا کر. مطمئنہ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے. یہاں پر بھی را کو موٹا پڑھیں گے. واد کو بھی موٹا پڑھیں گے. تا کو میم میں ملاتے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے. یہاں پر واد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. آیت کرنے کی صورت میں تا کو ہا ساکن بنائیں گے. مرضیہ. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دال ساکن ہے, یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہاں پر بھی دال ساکن ہے, قلقلہ کر کے پڑھیں گے. نون کے اوپر تشدید ہے, یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. ناظرین, امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں. عزیز و اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں. اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.